کتنا قریب ہے میرا حسین. کرم کی انتہا دیکھیں. حضرت آدم علیہ السلام آئے، توبہ قبول کروانے کا ہنر جانتے تھے، لیکن سجی فطرس وہ فرشتہ ہے جس نے کہا تھا بچوں کو بھی یہ پتا ہے کہ مم مثلی ہے کوئی مجھ جیسا، تو اللہ نے پر جلا دیے تھے، وادی سری لنکا میں پھینک دیا، ہزاروں سال پڑا رہا. ہنر تھا جناب آدم علیہ السلام کے پاس، لیکن یہ توبہ قبول کروانے نہیں آیا. جناب نوح علیہ السلام کشتی لیے پھرتے رہے پوری دنیا میں، آ جاؤ جو نجات چاہتا ہے، یہ پھر بھی نہیں آیا. سر نہیں، زبان نہ میرے نال بولنا، میں تڑکا سر نہیں ہلا رہا، میں آپ کے ساتھ زبان سے بات کر رہا ہوں. سر نہیں ہلے، زبان کے ساتھ میرے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے. اچھا، ایک نبی وہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، ان کے پاس بھی دعا قبول کروانے کا ہنر تھا، لیکن پھر بھی یہ معافی مانگنے نہیں آیا. جناب موسیٰ اللہ سے باتیں کرنے کا ہنر رکھتے تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، لیکن یہ اپنی عرضی لے کر جناب موسیٰ کے پاس نہیں آیا کہ اللہ سے کہو کہ مجھے معاف کر دو، نہیں آیا. جناب عیسیٰ شفا رکھتے تھے کہ ہاتھ پھیرتے تھے اور بیماروں کو شفا مل جاتی تھی، مردے زندہ کر سکتے تھے علی علی کر کے. اب یہ نہیں آیا، حتیٰ کہ رحمت جھلک اٹھی، کائنات جھلک اٹھی رحمت سے، یہ پھر نہیں آیا. میرے علی بادشاہ آئے، یہ پھر نہیں آیا. جناب سیدہ آئی، یہ پھر نہیں آیا. حسن بادشاہ آئے، یہ پھر نہیں آیا. اب جیسے ہی حسین بادشاہ چل پھیلا، اب جیسے ہی حسین بادشاہ کا ظہور ہوا، فطرت سے دیکھا آسمان پر فرشتے ہی فرشتے ہیں. پوچھو بھائی جبریل کہاں جا رہے ہو؟ کہاں معافی کے طلبگار ہے. حسین بادشاہ کا ظہور ہوا ہے، کہا مجھے بھی لے چلو، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں. اب جبریل اب اندر چلے گئے، فطرس کو جوڑی پہ بٹھا دیا کہ حسینی نوجوان ہو، میرے ساتھ زبان کے ساتھ بولنا. نبی نے پوچھا دروازے پہ کس کا چھوڑ کر آئے ہو؟ یا رسول اللہ وہ فطرس ہے، میں معافی مانگنا چاہتا ہے. فرمایا پھر وہاں کی بٹھا رکھا، لاؤ لاؤ کہ میرے حسین کے جھولے سے مس کر دو. لاؤ بسم اللہ ساتھ پڑھتے ہیں محمد والے. لاؤ لا کے میرے حسین کے جھولے سے مس کر دو. جاؤ ساری پراپرٹی دیتا ہوں، بغیر تنخواہ کے اپنے بچوں سمیت اس کے گھر میں نوکری کروں گا. تاریخ سے مجھے کوئی ایک کتاب ثابت کرے، کوئی پرانی سے پرانی کتاب. اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے میں نے، ساری زندگی بغیر نوکری کے اس کے گھر میں تنخواہ، بغیر تنخواہ کے نوکری کروں گا. جو میری دلیل کی ممبر پر رد پیش کرے، رب اکبر کی قسم. ذاکر صاحب بھائی جان جتنے بیٹھے ہو زبان کے ساتھ میرے ساتھ بولنا. اگر جو مجھے اچھا لگے تو پھر بولنا، اگر میرا حق بنتا ہو تو بولنا، اگر حق نہ بنے تو بے شک چپ رہنا. میں کہوں گا میں نے کتابت ضائع کر دی. فطرس کو کسی جھولے کے ساتھ مس کیا تھا. رب اکبر کی قسم حسین بادشاہ لیتے نہیں تھے، صرف نسبت تھی. یہ جھولا حسین لے آیا. کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے؟ یہ جھولا حسین کا شیر بننا ہے جس کے لیے میں نے محنت کی. سات کو مجلس تھی شاہ جی آپ کے گھر میں، 43 کو ہری میں 7 کو مجلس تھی. میں نے ایک جملہ کہا تھا، لیکن میں وہ جملہ نہیں دہراؤں گا، میں وہ خطیب نہیں ہوں جو بار بار ایک ہی پڑھی جائے. آگے پیغام دینا ہے. اچھا وہ جملے کیا تھے آپ جانتے ہیں کہ اکثر یہ ہوتا تھا، اہل سنت بھائیوں نے لکھا کہ میرا نبی جب نماز پڑھتے تو حسین بادشاہ پشت پہ بیٹھ جاتے تھے. ایک دن ایسے ہوا حسین بادشاہ پشت پہ بیٹھے، نبی کا رخ ہے کعبہ کی طرف، حسین کا رخ ہے صحابہ کی طرف. ہمارا حسین بادشاہ کا رخ ہے. اب پچھلے بندہ تو سیدھی ہاتھ چکرو کچھ نہیں ہوتا، نہیں پرچہ ہوتا میں ہے گا. پڑھنے والے پہ پرچہ ہوتا ہے، سننے والے پہ پرچہ نہیں. کبھی ہوا پرچہ؟ غلام بندے نے نعرہ لگایا، سجاد شاہ نے نعرہ لگایا، پرچہ ہو گیا؟ نہیں، پڑھنے والے پہ پرچہ ہوتا ہے. مل کے پتہ بھی چلنا چاہیے نا. دیوار کے اس پر کلے خطیب نہیں پڑھ رہے، ذاکر صاحب نہیں پڑھ رہے، مجمع بھی بیٹھا ہے.
نبی سجدے میں، نبی کا رخ ہے کعبہ کی طرف، میرے حسین کا رخ ہے صحابہ کی طرف۔ اب جملے یہی تھے، میں نے کہا کہ اگر پیش نماز ہے یہاں پر تو اگر ایک مرتبہ پڑھو تو واجب سبحان ربی الاعلیٰ بحمدہ، 2 مرتبہ مستحب، 3 مرتبہ مستحب، 4 مرتبہ چھٹی گئی نماز۔ اگر کوئی پیش نماز 4تھی مرتبہ پڑھے، 5ویں مرتبہ پڑھے، 10ویں مرتبہ پڑھے تو مقتدی سر اٹھا کے دیتے ہیں خیر تو ہے، خیر تو ہے، خیر تو ہے۔ میرے نبی نے پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ بحمدہ، حسین پشت پر ہے جو حسینی ہو، میرے نبی نے پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ بحمدہ، صحابہ نے سر اٹھایا، جب 4تھی مرتبہ، جب 5ویں مرتبہ، جب 6ٹھی مرتبہ، جب 10ویں مرتبہ، جب 20ویں مرتبہ صحابہ نے سر اٹھا کے دیکھا سامنے حسین، سامنے حسین، سامنے حسین، سامنے حسین۔ اب پوری مسجد نبی یہی کہہ رہی تھی حسین 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 حسین۔ میرے نبی کہہ رہے تھے سبحان ربی الاعلیٰ بحمدہ، چار تاریخ سے مجھے وہ کتاب تو دکھاؤ۔ میرے اللہ نے کہا اے نبی تیری نماز میں حسین آ گیا، اے صحابہ تمہاری نماز میں حسین آ گیا۔ اگر نبی کی نماز میں حسین آ جائے تو باطل نہیں ہوتی، حسین کے بابا کا نام آ جانے سے علی ولی اللہ پڑھنے سے کیسے بات ہے؟ آپ سلامت ہیں، آپ جی آپ شادو۔ جب میرے نبی کی نماز میں عقل نہیں گئی، حسین کی آنے سے، علی بادشاہ کی نماز میں بھی حسین آئے، صحابہ کی نماز میں بھی حسین آئے۔ اور اگر آپ ایک جملہ کہہ دیں نا، مثال کے طور پر کوئی یعنی نہیں، اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں کہوں سبحان ربی الاعلیٰ بحمدہ، بیٹا مجھے پانی دینا، نماز ہو گئی؟ نہیں۔ کتنا کریم ہے حسین کہ صحابہ حسین حسین کر رہے ہیں، آئے ہائے ہائے۔ نماز اللہ کی ہے، صحابہ حسین حسین، بھئی صحابہ کا ذکر بھی ہونا چاہیے نا مجلس میں۔ جس مصرے کے لیے میں نے یہ محنت کی ہے، فطرس نے اپنے پر سے لکھا آسمان پر، ہائے ہائے، کاش کہ کوئی بندہ یہ پڑھتا اور میں اسے سناتا۔ یہ میری محنت ہے۔ فطرس نے اپنے پر سے لکھا آسمان پر، جو نہیں پہنچے ان کا اللہ وارث ہے۔ ذاکر صاحب جس بندے کو شعر پڑھنا نہیں آتا اسے سننا بھی نہیں آتا۔ جو بندہ شعر پڑھ نہیں سکتا وہ شعر کسی کو سنا بھی نہیں سکتا اور وہ بول بھی نہیں سکتا۔ اب دیکھتا ہوں کتنے بندوں کو شعر پڑھنا آتا ہے جو رقصے پہ لکھا ہوا شعر پڑھ لیتے ہو۔ فطرس نے اپنے پر سے لکھا آسمان پر، شبیر نے دیے ہیں مجھے عالی شان پر، آئے ہائے ہمارا اپنے سلامت فرمائے، مولا یادوں کو سلامت فرمائے۔ شبیر نے دیے ہیں مجھے، شبیر نے دیے ہیں مجھے، سر اٹھانا، سر ہلے اور میرے ساتھ زبان کے ساتھ وفا، زبان کے ساتھ بولنا، شبیر نے دیے ہیں مجھے عالی شان پر۔ پہلے دو واقعے پڑھے، فطرس آزادی ملی، دوسرا واقعہ مسجد نبوی محراب، میرا نبی سجدے میں، سجدے کی حالت میں حسین، جو چلے گئے ہو، جو مجلس میں بیٹھے ہو، فطرس نے اپنے پر سے لکھا آسمان پر، شبیر نے دیے ہیں مجھے یہ عالی شان پر، سجدے میں ہے رسول۔ میری محنت ہے، میری محنت ہے۔ جس بندے کو نہیں بولنا آتا، جس بندے کو شعر نہیں پڑھنا آتا، شعر سننا نہیں آتا، وہ بے شک نہ بولے۔ یہ میری محنت ہے خدا کے لیے، میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں میری محنت ضائع نہ کر رہا۔ شبیر آئے، سجدے میں ہے رسول اور پشت پر حسین، سجدے میں ہے رسول اور پشت پر حسین، سر اٹھانا، سجدے میں ہے رسول، ذاکر صاحب بھائی جان، سجدے میں ہے رسول اور پشت پر حسین۔ ایک آسمان بیٹھا ہے، ایک آسمان
आसमान बैठा है, एक आसमान पर हम अपने घर को छोड़ के आ गए हैं हुसैन के हवाले करके। हमारे बच्चे यहाँ पर हैं, हमारी माए बहनें पर्दे में हैं, अल्लाह उनके पर्दे को सलामत रखे। वो अपने घरों को छोड़ के आ गई, हमारे बुजुर्ग यहाँ पर हैं, अल्लाह उन्हें उनकी जिंदगी दराज फरमाए। वो अपने घरों को छोड़ कर आ गए, हम सब यहाँ पर जमा है और मजलिस शब्बीर में मसरूफ है। इसलिए ये नज़म है, पूरी नज़म। पहले मैंने राशिद भाई एक कथा लिखा, फिर एक मुसद्दस बनी, फिर एक नज़म बनी। मैं नज़म नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बाजार का माहौल है और यहाँ नज़म पढ़ी भी नहीं जा सकती। हाँ जी, कभी अकेले में सुनना, वाला तुम्हें से पैगाम मैंने आपको दे दिया, कभी अकेले में फुर्सत में सुनना। बस ये शेर सुनो। पुत्रस ने अपने पर से लिखा आसमान पर, शबीर ने दिए हैं मुझे भाईजान आली शान पर। सजदे में है रसूल, शाजी सजदे में है रसूल और पुष्ट पर हुसैन। एक आसमान बैठा है, एक आसमान पर, एक आसमान बैठा है। भारत में सलामत हमारे जो हाथ में हो गए हैं, एक आसमान बैठा है, एक आसमान पर। हम मजलिस शबीर में सदर साहब, हम मजलिस शबीर में मसरूफ है। इसलिए रहमत बरस रही है हमारे मकान। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। आपके क्या कहना, आपके क्या कहना? हम मजलिस शबीर में मसरूफ है, इसलिए रहमत बरस रही है हमारे मकान पर। नज़म नहीं सुनाऊंगा, कभी तन्हाई में सुनना क्योंकि बड़ों बड़ों का जिक्र है। हमारा आपके सलामत होना है, बस यही था। अच्छा सुनो, मेरा हुसैन कितना करीब है, यही जुमला फजाइल का और एक जुमला मसाइल। मेरा हुसैन कितना करीब है, भूला नहीं। मैं पहली मजलिस पढ़ रहा हूँ, मैं वहां परवाज कर रहा हूँ, काश कोई मेरे साथ परवाज करे। राहब आया ना, राहब हुसैन कितना करीब है। बंदे खड़े हो गए, बड़े बड़े बंदे, जागीरदार बंदे। जाकर साहब इस जुमले पे मैं आपको खड़ा नहीं करना चाहता, तुझे बोल बहुत बड़ी गल है, मैं आपको खड़ा नहीं करना चाहता। राहब की बात सुन के बंदे खड़े हो गए। राहब आया, कहां आया? मेरे नबी के पास। नबी दे सकते थे बेटे, लेकिन ये बताना चाहते थे कि मेरा हुसैन कितना करीम है। पैगाम था ना कि हुसैन कितना करीम है। अगर नबी को जरूरत हो, अशर मुहर्रम मेरा यही है, अगर नबी को जरूरत हो तो नबी अली से बेटे मांगता है। अगर हमें जरूरत हो तो हम हुसैन के बेटे के जूने से बेटे मांगते हैं, हुसैन बादशाह से नहीं। मुख्तर कर दिया मैंने। आखिरी जुमला, राहब आया, आके कहा मौला मेरे पास बेटे नहीं है, चलो एक आधी बेटी हो जाए। बाहर से आऊं थका हारा, बेटी को सीने से लगाऊं, सारे दिल की थकावट उतर जाए। फरमाया वहां पे लिखी नहीं है, मैं क्या करूं? हाय हाय हाय, फरमाया वहां पे लिखी नहीं है, मैं कहां से दे दूं? अच्छा या रसूल अल्लाह, नहीं लिखी। चले रोते हुए वापस, तवज्जो तवज्जो, वापस आए। अब देखा हुसैन बादशाह ने सुप्रीम कोर्ट में बगैर वकील के चला गया। सुप्रीम कोर्ट में बगैर वकील के का, इधर आओ, क्या बात है? आपके नाना के पास आया था बेटे मांगने के लिए, चलो बेटा ना सही एक बेटी हो जाए। आपके नाना ने साफ जवाब दे दिया कि लिखा ही नहीं। तो मैं अच्छा थामा ले आए मस्जिद में। अब सुना, तारीख कहती है जैसे मेरे नबी ने देखा हुसैन बादशाह को, राहब को देखा कि वकील लेके आ गया। करम की कहा, देखना करम की कहा। आते हुए मेरे नबी ने मिंबर छोड़ा, खुतबा छोड़ा, उठे, सहाबा ने रास्ता दिया, हुसैन बादशाह को उठाया। 5 बरस के बादशाह सीने से लगाया, मुंह चूमा, वापस मिंबर पे आए, खुतबा शुरू किया और जुमले कहे, अल हुसैन मिन्नी। फजाइल है और मोमिनीन की आंखों में आंसू है। ये महराज है मजलिस की। नाना राहब आया आपके पास बेटे मांगने, आपने क्यों नहीं दिए?
बेटा वहां पे लिखे नहीं है। आप करीबी देखो मेरे हुसैन की, वहां पे लिखे नहीं है, वहां पे लिखे नहीं है। अब मौला हुसैन कहते हैं नाना मैं दूं। ओए होए होए ओए हाय हाय हाय, बोला तो नाना मैं दूं, नाना मैं दूं। रब जाने थे हुसैन जाने। अब जिन बंदों ने ये कसीदा सुना है वो मेरे साथ बोलेंगे, जिन बेचारों ने सुना नहीं वो क्या बोलेंगे? रब जाने थे हुसैन जाने। मेरे नबी ने फरमाया रब जाने थे हुसैन जाने। आपने पहले जुमला कहा एक बेटा आसमान को देखा, कहा दूसरा बेटा आसमान को देखा, तीसरा बेटा आसमान को देखा, चौथा बेटा आसमान को देखा, पांचवा बेटा आसमान को देखा। मेरे नबी ने हुसैन बादशाह का मुंह चूम के कहा ए मेरा लाल, मेरा चंदा, ये बेटा देने के बाद आसमान की तरफ क्या देखा? मेरे हुसैन की आवाज आई ना, जो मैं कह रहा हूँ वो लिख भी रहा। या अली मौला को मौलाना हाथों को सलामत हो पाए। जो शायद बादशाह के फजाइल में बुलंद हो रहे हैं, किसी कमीने का मोहताज न करे। फजाइल की कहा बादशाह फरमाते जब हमारे फजाइल में मोमिन रोना शुरू हो जाए तो समझ लेना कि किसी न किसी मासूम की आमद हो गई, किसी ना किसी की मासूम आमद हो गई है। अब सुनना, पांचवा बेटा आसमान को देखा, छठा बेटा आसमान को देखा, सातवां बेटा आसमान को देखा। अब वो जुमला जिसमें मोमिन खड़े होकर नारे लगाए हैं बड़े बड़े मोमिन, अब सर उठाना। जैसे ही कहा ना सातवां बेटा, और आप कहता बस मौला, बस मनसद, बस आका, बस जाओ सही बैठो, बस मनसद, बस मौला आपने कहा, मौला आपने कहा कि जा मैंने तुझे बेटे दिए। मौला मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मेरे बेटे मेरे साथ खड़े हो। मौला ऐसे महसूस हो रहा है जैसे आखिरी जुमला, जैसे जैसे मेरे बेटे मेरे पीछे खड़े हो। जब हमने कहा बस बस बस, हुसैन बादशाह कहते हैं ये छोटे छोटे कष्टों लेकर हुसैन के पास भीख मांगने के लिए ना आया करो। अगर तू आज बस ना कहता, कयामत वाले दिन एक तरफ नस्ल आदम होती, दूसरी तरफ तेरी औलाद। इंशाल्लाह कल चक 48 को हाली में 12 बजे पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह। जब मर्जी मुझे पढ़ाना। वो कमर फजाइल मसाइल होगा। एक जुमला बामन हुआ इसका, और राहब ने बेटे मांगे हुसैन से। हम किससे बेटे मांगते हैं? हम हुसैन के बेटे से बेटे मांगते हैं। बाबुल हवाएज अपने बेटे का सदका, मौला अपने बेटे का सदका। मसाइल का एक जुमला बड़बड़ अज़ादारों, पेशावर में वाक़या हुआ है। वो है ना वाक़या, क्या वाक़या हुआ है कि मार दिया गया बच्चों को। डॉक्टर साहब माओ की हालत क्या है? हम वहां पर गए, माओ की हालत क्या है? कुछ माएँ पागल हो गई हैं, कुछ मर गई हैं। पेशावर में वाक़या हुआ, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया। जब हम वहां पे गए तो आलम क्या है अज़ादारों, किसी माँ ने बच्चे की किताब को सीने से लगा रखा है, किसी ने उसकी वर्दी को सीने से लगा रखा है अज़ादारों, किसी ने उसके बस्ते को। हमने पूछा इन माओं ने बच्चों की किताबों को अपने सीने से, जिन्होंने रोना है जो मजलिस में आए हो रोने के लिए। अज़ादारों हमारे पास अल्फाज ही होते हैं। अज़ादारों मैंने पूछा ये बच्चों, इन माओं ने ये बच्चों की किताबें, ये वर्दियां अपने सीने के साथ क्यों लगा रखी? हाय जरूर करना, रोना तेरे बस में नहीं है। अज़ादारों उनके घर वालों ने कहा क्या करे, बच्चों की किताबों पर बच्चों का खून लगा हुआ है, वर्दी पर बच्चों का खून लगा हुआ है। जब जालिमों ने गोलियां मारी ना तो ये खून को देख के कहती है मेरा लाल तेरे खाने का वक्त हो गया, मेरे लाल
تیرے پانی پینے کا وقت ہو گیا۔ میرے لال بچے اسکول جا رہے ہیں، تیرے اسکول جانے کا وقت ہو گیا۔ مائیں پاگل ہو گئی، ہم پاگل نہیں ہیں، ہم اپنی ماں بہنوں کو ساتھ لے کر گلی بازاروں میں آ گئے ہیں، روڈ پہ آ کے حسین بادشاہ کی ماں بہنوں کو رو رہے ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں۔ ذاکر صاحب آپ اس سے بہتر جانتے ہیں، جب حسین بادشاہ کے کربلا کے بعد جب بی بی آخری جملے جب بی بی رباب کی شہادت ہوئی نا، اجادر شہادت ہو گئی تو سید سجاد نے گھر تک رونا ہے۔ سید سجاد نے دیکھا کہ بیبو کے پلی کے ساتھ کچھ بندھا ہوا ہے، اور رونے والوں کچھ بندھا ہوا ہے۔ سید سجاد لوگ کہتے بھوپی اماں میری ماں کے دوپٹے کے ساتھ کچھ بندھا ہوا ہے، ذرا کھول کے دیکھنا۔ اور رونے والوں جن کی چھوٹی اولاد ہے آئے ضرور کرنا، ماتم ضرور کرنا۔ جب بی بی زینب نے کھولا ماتم کر کے کہتی ہے سید سجاد علی اصغر کے جھولے کی جگہ میں لکڑی باب الحوائج کے جلے ہوئی جھولے کی لکڑیاں شہزادی نے اپنے پلو کے ساتھ باندھی ہوئی تھی، رو رو کر کہہ رہی تھی اصغر اصغر تمہارے دودھ پینے کا وقت آ گیا۔ پتھر کا کلیجہ تو نہیں ہے تیرا۔ میں باب الحوائج کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ عزادارو کبھی تفصیل کے ساتھ شہادت سناؤں گا۔ ایک جملہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو حسین کی مدد کرے؟ چھوٹا سا بچہ گھٹنیوں کے بل چلا، حسین بادشاہ میدان میں لے آئے، ہاتھوں پہ بلند کیا۔ یہ کتنی زیادہ گرمی ہے، ننگے پاؤں سڑک پہ آ سکتے ہو؟ نہیں آ سکتے۔ اس گرمی کو 10 سے ضرب دو، میدان کربلا کی گرمی۔ ایک لائن کہتا ہے حسین پانی خودم پینا ہے، بہانا بچے کا۔ عزادارو میرے مولا نے ایک مرتبہ ذاکر صاحب کربلا کی گرم ریت کو دیکھا، پھر اصغر کو، پھر گرم ریت کو، پھر اصغر کو، 7 مرتبہ عزادارو میرے مولا نے کربلا کی گرم ریت کو دیکھا۔ اصغر گرم ریت ہے اور میں تجھے کیسے لٹاؤں؟ عزادارو رزم پہ قضائے ہی میرے مولا نے زمین پہ لٹایا۔ اے فوجی اشکیا پانی، میں پیاسا ہوں، 3 دن کا پیاسا، مجھے پانی دو۔ فوج اشکیا رونا شروع ہوئی۔ میرے حسین نے شہزادے کو اٹھایا، یا حرملہ نے تیر چلایا، وہ تیر جو گھوڑوں کو مارا جاتا ہے۔ عزادارو تیر لگا، میرا مولا شہزادے کو اٹھا کے تیر لگ گیا، یوں کہوں پانی پلا کے خیمے میں واپس آئے۔ عزادارو منہ پہ آبا ڈالی، عزادارو تیر نکال لیا، چھوٹی سی گردن، 6 مہینے کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے، چھوٹی سی گردن، یہاں سے بھی کٹ گئی، یہاں سے بھی کٹ گئی۔ علماء لکھتے ہیں اگر میرا حسین اصغر کو اپنے ہاتھ پہ نہ اٹھاتا، سہارا نہ دیتا، تو جہاں جہاں تیر جاتا وہاں وہاں شہید جاتا۔ آواز دی علی کی بیٹیوں آ جاؤ، اصغر پانی پی آیا۔ عزادارو جناب علی اصغر کو دفن کرنے کا وقت آ گیا۔ یہ شہزادی رباب آگے بڑھی، کہ مولا مجھے تلوار دے، اور سن سکتے ہو کہتا مولا مجھے تلوار دے، بولو سے روکے کہتے یہ جملے تاریخ میں پڑھے جائیں گے، حسین اتنا غریب ہے۔ جزاک اللہ، آخر جملہ، حسین اتنا غریب ہو گیا ماؤں سے بچوں کی قبریں بناتا رہا۔ عزادارو 71 سر گنے گئے، 71 سر گنے گئے۔ کہتا وہ 72، آخر جملہ، وہ 72واں سر کہاں گیا جو حسین کے ہاتھوں پر آیا؟ ایک لائن کہتا میں نے دیکھا یہاں پہ، دوسرا کہتا وہاں پہ، تیسرا کہتا وہاں پہ، کہتا یہاں وہاں نہ کرو، 1500 نیزے بردار۔ پتھر کا کلیجہ تو نہیں ہے تیرا، ماتم نہیں آتا، ہائے حسین کہنا نہیں آتا، ماتم کرو نا اپنے سینے پہ، 1500 نیزے بردار۔ زمین کربلا کو یا یہ منظر اللہ کسی بہن کو نہ دکھائے۔ بی بی سکینہ رو کے کہتی میرا اللہ، اے بی بی دعا کرو میرا بھائی نہ ملے۔ یا ایک لائن نے زمین پر نیزہ مارا، چھوٹا سا خدا ریلے لو کے نیزہ پہ بلند ہوا، یہ چلے
یا ماں بیٹھی تھی یا بہن بیٹھی تھی. ذکر صاحب عمر کہتا ہے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہتا ہے اس کی ماں کے سامنے سجود میں. کہتا ہے تم نے علی اکبر کے سن اس کی ماں کے سامنے جدا کیا, میں بڑا ظلم کروں گا. کہتا کیا کرے گا؟ وہ جماعت میں ازادارو یہ مولا حسین کی قبر پہ آیا, اس نے دلوں کو نکالنا شروع کیا. آیا بڑا میرے مولا کے لاشے پہ آ کے دلوں کو نکالنا شروع کیا. اکیلے تیر نہیں آئے, ساتھ میں گوشت, ساتھ میں خون. انہوں نے دو کے نیزہ سے علی اصغر کا بدن اتار کے حسین کے سینے پہ رکھا. کربلا نے تلوار چلائی,